بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری طرف عقبہ بن نافع نے اس موقع پر ایک راست قدم اٹھایا۔ قیروان سے روانہ ہونے کے بعد تلمسان کی طرف آیا۔ اس نے ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اس کے مخبروں نے اسے یہ اطلاع کر دی کہ رومنوں کا ایک لشکر تلمسان والوں کی مدد کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا کچھ سوچتے ہوئے عقبہ بن نافع نے اپنے لشکر کو وہیں روک دیا تھا۔ وہاں سے پلٹا تلمسان کا رخ کرنے کے بجائے اس نے افریقہ میں پارسیوں کے 4 شہروں کا رخ کیا تھا۔ مشہور مورخ علامہ ابن خلدون افریقہ میں پارسیوں کے 4 مضبوط اور مستحکم قلعوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اول سوس، دویم مسامدہ، سویم دلیلی اور چہارم زرہون۔ پارسیوں کے یہ قلعے بڑے مضبوط اور مستحکم تھے، ساتھ ہی ان کی قوت بڑی مربوط تھی۔ چاروں قلعوں کی حفاظت کے لیے پارسیوں نے ایک ہی لشکر رکھا ہوا تھا اور لشکر کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی، اور انہیں حرب و ضرب کے لیے جو چیزیں درکار تھی وہ انہیں وافر مقدار میں مہیا کر دی گئی تھی۔ اس بنا پر آج تک افریقہ میں پارسیوں کے یہ چاروں قلعے بڑے مضبوط اور ناقابل تسخیر خیال کیے جاتے تھے۔ گو مجوسی یا پارسی مذہب کی ابتدا ایران میں ہوئی تھی، لیکن ایران ہی سے نکل کر یہ افریقہ میں پہنچے اور پارسیوں نے 4 قلعوں پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ کسی دور میں پارس مذہب ایرانیوں کا قومی مذہب خیال کیا جاتا تھا، جبکہ اس مذہب سے پہلے ایرانی بت پرست تھے۔ اس سے پہلے بھی یہ وحدت پرست بھی رہے تھے۔ مجوسیوں یعنی پارسیوں کا اعتقاد ہے کہ میں آباد ان کا ابو البشر یعنی بابائے آدم تھا، وہ پہلا بادشاہ اور پہلا پیغمبر تھا، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جس کو اصطلاحاً غیر تاریخی یا زمانہ قبل از تاریخ کہتے ہیں۔ پارسیوں کا کہنا ہے کہ اس زمانے میں ایک ذات مطلق کی عبادت ہوتی تھی اور ہزاروں سال تک توحید قائم رہی، اور قوم کے اندر پیغمبر بھی مبعوث ہوتے رہے، لیکن پیغمبری دور کے خاتمے پر کفر اور الحاد کا دور شروع ہوا۔ پارسیوں کا کہنا ہے کہ دور نبوت میں لوگ وحدانیت پر قائم رہے، لیکن دور نبوت کے بعد جب دوسری حکومتیں آئیں تو بت پرستی کی ابتدا ہو گئی۔ بت پرستی کرنے والے بادشاہوں میں سب سے پہلے یہ کیو مرس کو شمار کرتے ہیں۔ یہ ایران کا پہلا تاجدار خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے لقب سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف خدا کی بنجر زمینوں پر حکمرانی کرتا تھا، اور ایران دنیا کی معمولی تمدنی ترقیوں سے بھی محروم تھا۔ اس بنا پر کیو مرس نے پہاڑوں کی غاروں کو مسکن بنایا اور جانوروں کی کھالیں پہن کر اپنی اور اپنی رعایا کی گزر بسر کیا کرتا تھا۔ وحدانیت کے بعد ایرانی ستارہ پرستی کی طرف مائل ہوئے۔ آگ کی پوجا کرنے سے پہلے ایرانی آسمان اور ستاروں کو بڑا اہم سمجھتے اور ستاروں کو قبلہ حاجات دو عالم اور مقرب بارگاہی ازداں خیال کرتے تھے، اور ذات باری تعالیٰ کے متعلق خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ایک پیکر مجسم ہے اور افلاک کے فرشتے اپنی شکل و صورت میں اس مقدس ذات سے بہت مشابہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ستارے دن کو غائب ہو جاتے ہیں، بعد میں نمودار ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے 7 بڑے ستاروں کی مورتیاں بنا کر مندروں میں رکھی تاکہ دن کے وقت بھی وہ ستارے ان کے پیش نظر رہیں۔ اگرچہ ستاروں کی تعداد انگنت تھی، لیکن ان میں سے 7 ستاروں کا اثر بہت زیادہ سمجھا جاتا تھا، اور آفتاب ان سب کا شہنشاہ خیال کیا جاتا تھا۔ لہٰذا سب سے پہلے آفتاب کی پوجا شروع ہوئی اور وہ نور مطلق قرار پایا۔ ایرانیوں کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ انبیاء اور حکماء انہی ستاروں کے روپ میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر انہوں نے 7 ستاروں کو اپنا معبود بنا کر بت پرستی کی ابتدا کی تھی۔ ہر ستارے کی مختلف انداز میں دھات کی گول مورتی ہوا کرتی تھی، اور ہر ایک کی شکل و صورت، لباس، رنگ و روپ اور خواص جداگانہ تھے۔ یہ مورتیاں مندروں میں اس ساعت میں نصب کی جاتی تھی جو ساعت ان ستاروں سے مخصوص ہوا کرتی تھی۔ ان میں عطارد کے پجاریوں کا دائرہ بہت وسیع تھا، اور جملہ اہل قلم، حکماء، شعراء اور دیگر لوگ عطارد ہی کے پجاری خیال کیے جاتے تھے۔ تاجر، معمار اور خیاط بھی اسی کے مندر جاتے تھے، جبکہ زہرہ کا مندر عورتوں کے لیے مخصوص تھا، اور اس کی پروہتانی یعنی رہبہ بھی عورت ہی ہوا کرتی تھی۔ شب کے وقت کوئی مرد اندر نہیں جا سکتا تھا، البتہ بادشاہ کی آمد پر عورتیں ہٹا دی جاتی تھی، اور شہنشاہ بیگم کی ملاقات بھی پروہتانی کے ذریعے ہوا کرتی تھی۔ مندر میں جانے والے اس رنگ کا لباس پہن کر جاتے جو رنگ دیوتا سے مخصوص ہوتا تھا۔ ان 7 ستاروں کے مندروں میں سورج دیوتا کا مندر سب سے بڑا تھا، اور اس کا مندر سونے کی اینٹوں سے بنتا تھا۔ دیواریں یاقوت، الماس اور عقیق وغیرہ سے مرصع ہوتی تھی۔ سورج دیوتا کی مورتی کندن یعنی سرخ سونے کی تھی اور مرد کی صورت میں ہوتی تھی، جس کے 2 سر تھے اور دونوں پر قیمتی تاج یاقوت سے مرصع ہوتا، اور ہر ایک تاج میں قیمتی پتھر جڑے ہوتے۔
سواری زبردست گھوڑا تھا۔ سورج دیوتا کی مورتی کا چہرہ انسانی ہوا کرتا تھا، باقی جسم اژدہے کا ہوتا تھا۔ دائیں ہاتھ میں چاندی کی ایک نلکی اور بائیں ہاتھ میں جواہرات کا گلوبند ہوا کرتا تھا۔ مندر کے تمام پجاری اور خادم زرد پوش تھے۔ پروہت کا لباس اور سنہرا تاج، یاقوت اور الماس کا جڑا ہوا پٹکا کمر میں اور طلائی انگوٹیاں انگلیوں میں پہنتے تھے۔ سورج دیوتا کے بعد سب سے زیادہ اہمیت چاند دیوتا کی تھی۔ چاند دیوتا کے گنبد کا رنگ سبز ہوا کرتا تھا اور اس کی مورتی اس طرح تراشی جاتی تھی۔ ایک انسان سفید بیل پر سوار ہوتا جس کے سر پر تاج ہوتا اور تاج پر 3 سر نمایاں ہوتے تھے۔ ہاتھ میں کنگن اور گلے میں توق ہوتا تھا۔ دائیں ہاتھ میں ایک یاقوت کی نلکی اور بائیں ہاتھ میں سونے کی ایک ڈالی ہوا کرتی تھی۔ تمام پجاری سفید اور سبز پوش اور چاندی کی انگوٹیاں پہنتے تھے۔ جاسوس، قاصد، ہرکار مسافر اور عوام الناس مندر کے کوچہ میں ٹہرا کرتے تھے۔ ہر مندر کے ساتھ ایک باورچی خانہ ہوا کرتا تھا جس میں ہر وقت دسترخوان بچھا رہتا تھا اور طرح طرح کے لطیف کھانے اور مشروب تیار رہتے تھے۔ جس وقت جس کا جو جی چاہے کھائے، کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہوا کرتی تھی۔ اس طرح مندر سے متعلق ایک شفا خانہ بھی ہوا کرتا تھا جس میں ان امراض کا علاج کیا جاتا تھا جس کا شکار مذکورہ مندر کے پجاری ہوتے تھے۔ مسافروں کے قیام کے لیے بھی ہر مندر کے ساتھ مہمان خانے بنائے گئے تھے۔ سورج اور چاند دیوتاؤں کے علاوہ اس طرح دوسرے ستاروں کے بھی مختلف مندر بنائے گئے تھے۔ جس طرح دیوتا کے پجاریوں کے لیے مخصوص لباس تھا، ہر مندر کا گنبد علیحدہ رنگ کا ہوتا تھا اور مندر کے پجاری بھی مخصوص ہوا کرتے تھے۔ اس طرح ہر مندر میں جو خوشبوئیں جلائی جاتی تھی وہ بھی مختلف ہوتی تھی۔ کسی میں زعفران جلتا تھا، کسی میں عود، کسی میں مستگی، کسی میں سندروس اور کسی میں حب الفار جلایا جاتا تھا۔ جہاں تک سندل اور زعفران کا تعلق ہے تو اس کے متعلق عام لوگ جانتے تھے۔ عود بھی خوشبو کے لیے جلایا جاتا تھا اور یہ نام اکثر و بیشتر استعمال ہوتا تھا۔ جہاں تک مستگی کا تعلق ہے تو یہ ایک طرح کا درخت ہوا کرتا تھا جو شام، ایشیا کوچک، آرمینیا اور ان ممالک کے نواحی علاقوں میں پایا جاتا تھا۔ قد و قامت میں یہ پیلو کے درخت کے برابر ہوتا تھا جس کی مسواک بنتی تھی۔ اس درخت سے جو قطرے ٹپک کر گر جاتے تھے وہ ایک قسم کا گوند ہوتا تھا۔ یہ اول درجے کا شمار کیا جاتا تھا اور خوشبو پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور جو گوند درخت میں شگاف لگا کر پیدا کیا جاتا تھا وہ اونچے درجے کا شمار ہوتا تھا۔ جہاں تک سندروس کا تعلق ہے تو ہندوستان میں اسے چندروس بھی کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہ کافور کی طرح کا ایک طرح کا گوند ہوا کرتا تھا جس کا رنگ زرد ہوتا تھا۔ حب الفار بھی ایک درخت ہوا کرتا تھا جو خوشبو کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کے متعلق کہنے والوں کا کہنا ہے کہ اس درخت کی عمر 1000 سال ہوا کرتی تھی۔ یونانیوں کے ہاں فار کا درخت نہایت متبرک خیال کیا جاتا تھا۔ اس کی لکڑی سے دستی چڑیاں اور ٹوپیاں بنائی جاتی تھی۔ پتے نہایت خوشبودار ہوتے تھے اور متعدد امراض میں یہ استعمال ہوتا تھا۔ جہاں تک آخری خوشبو میاں کا تعلق ہے تو یہ بھی ایک درخت کا گوند ہوا کرتا تھا۔ یہ شام میں پیدا ہوتا تھا، اس کو جوش دے کر منجمد کر لیا جاتا تھا۔ یہ خوشبودار روغن شام اور ایران میں آیا کرتا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایرانی بت پرست سے آگ پرستی کی طرف مائل ہو گئے۔ اس کی وجہ اس طرح ہوئی کہ ایرانیوں کا دوسرا بادشاہ ہوسنگ ایک روز اپنے کچھ مصاحبوں کے ہمراہ کوہستانی سلسلے کے اوپر تھا۔ اس وقت وہ تفریح تباہ کے لیے ادھر ادھر چہل قدمی کر رہے تھے کہ اس موقع پر ایک خوفناک اژدہا نمودار ہوا جس کے منہ سے دھواں نکل رہا تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ اس اژدہے کے سر پر 2 آنکھیں چشمہ خون کی طرح چمک رہی تھی۔ چونکہ اس وقت ایران کے بادشاہ اور اس کے مصاحبوں کے پاس اسلحہ نہیں تھا، اژدہے کو دیکھتے ہی اس پر پتھراؤ کر دیا۔ اب سنگ باری سے وہ موذی اژدہا تو مر نہ سکا، لیکن جب انہوں نے پتھر برسانے شروع کیے اور پتھر مختلف چٹانوں سے ٹکرائے اور اس ٹکراؤ کے نتیجے میں جب آگ کی چنگاریاں اس چٹانوں سے نکلنے لگی تو یہ دیکھ کر ایران کا بادشاہ حیرت زدہ ہو گیا۔ اس کی حیرت کو مشہور مورخ فردوسی نے اپنے شعر میں بھی رقم کیا ہے۔ چنانچہ وہ چنگاریاں دیکھ کر ہوسنگ نے چٹانوں سے پھوٹنے والی آگ کی ان شعلوں کو قابل پرستش سمجھا اور آگ کے شعلے کو نور یزدانی خیال کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس پر اس نے خدا کی تعریف کی اور اسی شب پہاڑ میں آگ جلا کر اپنے ندیموں کے ساتھ بادۂ نوشی شروع کر دی اور اس یوم مسرت کا نام جشن صدا رکھا گیا۔ اس دن نہ صرف آگ کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی بلکہ اسی زمانے میں چکماک سے آگ نکالنے کا طریقہ بھی جاری ہوا تھا۔ اس کے بعد آگ کی پوجا پاٹ کرنے کے لیے آتش قدے تعمیر ہونے لگے تھے۔
ایران کی مملکت میں جو پہلا آتش کدہ تعمیر ہوا وہ خوارزم میں تھا۔ تعمیر ہونے والے آتش کدوں کے اندر آگ روشن کی گئی تھی۔ عموماً ہر آتش کدے کے اندر آذر کا لفظ ضرور استعمال ہوتا تھا۔ فارسی زبان میں آگ کے متعدد نام ہیں، جن میں سے ایک نام آذر بھی تھا، اور اسی بنا پر ہر آتش کدے میں لفظ آذر استعمال ہوتا تھا۔ ان کے مشہور آتش کدوں کے نام آذر نوش، آذر آبان، آذر خزبین، آذر کیوان وغیرہ تھے۔ آتش کدے عموماً 3 قسم کے ہوا کرتے تھے، اور ان کے اندر آگ بھی 3 طرح کی جلتی تھی۔ ایک طرح کے آتش کدوں کو گشب کا نام دیا گیا تھا۔ ان میں جلنے والی آگ کو یوں سمجھا جاتا تھا کہ وہ شعلہ خیز اور اس کی تڑپ اور لپٹ کسی بھی وقت کم نہ ہو، اور یہ بڑکتی رہے کہ گویا زمین پر بجلی گرا جاتی ہے، اور اسی مناسبت سے اسی قسم کے آتش کدوں کو گشب کا نام دیا گیا تھا۔ اس طرح کے آتش کدے عموماً لشکریوں کے لیے مخصوص کیا کرتے تھے۔ دوسری قسم کے آتش کدے آذر فرونگ تھے، یہ مذہبی پیشواؤں کے لیے مخصوص تھے۔ اور تیسری قسم کے آتش کدے بزری مزدوروں کے لیے مخصوص تھے، اور یہ زیادہ تر نیشاپور میں واقع تھے۔ فارسیوں کے ہاں آگ پر ایمان لانا جزء مذہب تھا، لہٰذا آگ کی تعظیم مختلف طریقوں سے کی جانے لگی۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ مقدس آسمائے باری تعالیٰ کی طرح آگ کی پوجا کرتے تھے، اور احترام کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ سنگین جرائم کے ملزم کو جلتی ہوئی آگ کے اندر گزارا جاتا تھا۔ بعد میں جب اس قوم کی اصلاح کے لیے زرتشت کا ظہور ہوا تو اس نے لوگوں کو ایک خدا کی بندگی اور عبادت کی طرف بلایا، لیکن مجوسیت ختم نہ ہونے پائی۔ اس ایرانی بادشاہ کا نام زرتشت، ماں کا نام بغدویا اور نانا کا نام فراہمیرا تھا۔ زرتشت کے لغوی معنی عمر پرست یا یزدان پرست ہوتے ہیں۔ زرتشت کی ماں رے شہر اور باپ آذربائیجان کا رہنے والا تھا۔ اس نے نہ صرف لوگوں کو وحدانیت کا درس دیا، بلکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشنگوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر واضح طور پر کی تھی۔ بہرحال اسی ایران سے مجوسی یا آتش پرستی کا مذہب افریقہ میں پہنچا، اور مجوسیوں یعنی آتش پرستوں نے 4 مضبوط اور مستحکم قلعوں پر قبضہ کر کے ایک نہایت مضبوط اور مستحکم لشکر بھی تیار کر لیا تھا، جس سے وہ اپنے ان قلعوں کی حفاظت کا سامان کیا کرتے تھے۔ چنانچہ تلمسان شہر کو اس کے حال پر چھوڑتے ہوئے عقبہ بن نافع نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے مجوسیوں کے انہی 4 قلعوں کا رخ کیا تھا۔ عقبہ بن نافع اپنے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ جب آتش پرستوں کے قلعوں کے قریب گیا، تب آتش پرستوں کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ مسلمان ان پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی برق رفتاری سے ان کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے قلعوں کے اندر جو ان کے لشکر تھے انہیں یکجا کیا، انہیں ایک بڑے اور چند دوسرے سالاروں کی سرکردگی میں دینے کے بعد کھلے میدانوں میں انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ دراصل ان قلعوں کے اندر مجوسیوں کی بہت بڑی عسکری طاقت اور قوت تھی۔ اسی بنا پر افریقہ کے ان پرکشش قلعوں میں بسنے والے مجوسیوں پر آج تک رومنوں کو بھی حملہ آور ہونے کی جرأت نہ ہوئی تھی۔ گو رومن یہ بڑی خواہش رکھتے تھے کہ افریقہ میں دور دور تک اپنی سلطنت کے پر پھیلاتے چلے جائیں، لیکن مجوسیوں پر حملہ آور ہونے کی وہ بھی ہمت نہیں کر سکے تھے۔ مجوسیوں کو بھی خبر تھی کہ مسلمان گزشتہ کئی جنگوں میں رومنوں کو بدترین شکستیں دے چکے ہیں، لیکن انہیں امید تھی کہ رومن تو ایک طرف رہ گئے، مسلمان جب ان سے ٹکرائیں گے تو انہیں پسپائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ چنانچہ اپنے سارے عساکر کو یکجا کر کے اور خم ٹھونک کر مجوسیوں کا لشکر کھلے میدانوں میں مسلمانوں کے مقابل آیا۔ جو ہی مسلمانوں کا لشکر وہاں پہنچا، مجوسیوں نے اپنے لشکر کے اندر جنگ کے ابتدا کرنے کے لیے بڑے بڑے طبل بجوانے شروع کر دیے تھے، ساتھ ہی اپنے لشکر کی تقسیم کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف عقبہ بن نافع بھی آتے ہی جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اپنے پڑاؤ کی ہر چیز کو اس نے لشکر کے پیچھے جمایا۔ لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ وسطی حصہ عقبہ بن نافع نے اپنی کمانداری میں رکھا، اور اپنے نائب کے طور پر اس نے اپنے ساتھ حنس بن عبداللہ کو لے لیا تھا۔ لشکر کا دایاں پہلو محمد بن اوس کی کمانداری میں تھا، نعیم بن حماد اس کی نیابت کر رہا تھا، جبکہ لشکر کے بائیں حصے کی کمانداری ظہیر بن قیس کے پاس تھی، اور صالح بن حرین اس کے نائب کے طور پر کام کر رہا تھا۔ مجوسیوں کے لشکر میں کچھ دیر تک بڑے بڑے طبل بجتے رہے، ساتھ ہی عجیب و غریب صداؤں میں مجوسی نعرے بھی بلند کرنے لگے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ ان میدانوں میں فتح ان کی ہی ہوگی، لہٰذا وہ زور و شور سے مسلمانوں کے خلاف آوازیں بلند کرنے لگے تھے۔ اس موقع پر انہیں ایک حوصلہ مندی کی وجہ ہاتھ آئی، اور وہ یہ کہ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کم ہے، لہٰذا وہ لمحوں کے اندر مسلمانوں کے لشکر کو مار بگائیں گے۔
یہ صورتحال دیکھتے ہوئے مجوسیوں کے سالار اعلیٰ نے خود جنگ کی ابتدا کرنے کا تہیہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد بے لگام گھمنڈ کی طرح حرکت کرتی ذات اور رسوائی کی المناک داستانوں کی طرح مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر بھی وقت کے سمندر میں جرم جہالت کی سزا دیتے دست قضا کے قہر کی طرح حرکت میں آیا تھا، اور وہ بھی مجوسیوں پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ کچھ دیر تک دونوں لشکریوں کے درمیان ہلاکت خیز اور ہولناک جنگ ہوتی رہی۔ مجوسی حیران اور پریشان تھے کہ بڑا لشکر رکھنے کے باوجود وہ مسلمانوں کو پسپا کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے۔ انہوں نے بار بار طرح طرح کے خوفناک نعرے بلند کرتے ہوئے زوردار حملے عقبہ بن نافع اور ان کے سالاروں پر کیے۔ انہیں حیرت اور تعجب ہوا کہ اپنی پوری طاقت صرف کرنے کے باوجود وہ مسلمانوں کو پسپا نہ کر سکے تھے۔ دوسری طرف اپنی لہو کا صدقہ دیتے مجاہد شعاعوں کے ماورائی سفر کی طرح مجوسیوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان کی تعداد بڑی تیزی سے کم کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ اپنے تیز اور جان لیوا حملوں کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف دشمن کی اندرونی قطاروں کو بلکہ پچھلی صفوں میں بھی ایک بحران اور ایک ہیجان کڑا کر کے رکھ دیا تھا۔ جنگ طول پکڑنے لگی تھی۔ میدان جنگ میں مجوسیوں کے لشکریوں کی لاشیں بکھرنی شروع ہو گئی تھی، اور اس صورتحال نے مجوسیوں کے لشکر میں بزدلی کا عنصر پیدا کر دیا تھا۔ مجوسیوں کے سالار اعلیٰ اور اس کے تحت کام کرنے والے چھوٹے اور سرکردہ سالاروں نے جب اندازہ لگایا کہ مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود بڑی تیزی کے ساتھ ان کے لشکر کو رونتے چلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا آخری حربہ استعمال کیا۔ انہوں نے پشت پر اپنی قلعے کے اندر ایک محفوظ لشکر بالکل تیار اور مستعد رکھا ہوا تھا، لہٰذا وہ لشکر قلعے سے نکلا۔ وہ محفوظ لشکر بھی خاصا بڑا تھا، اس کے علاوہ وہ تازہ دم تھا، اور مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر مجوسیوں نے ایک طرح سے اپنی کامیابیوں کو یقینی بنانے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ اس لشکر کو قلعے سے نکالنے کے بعد آگے رکھا گیا، اور پھر وہ تازہ دم مجوسی حرکت میں آئے تھے اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ دوسری طرف عقبہ بن نافع، محمد بن اوس، زہیر بن قیس اور ان کے ساتھ کام کرنے والے سالاروں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ اپنی کامیابی کو آخری شکل دینے کے لیے مجوسی ایک دم لشکر کو میدان میں لے کر آئے ہیں۔ تب مسلمان سالاروں اور لشکریوں نے ایک نئے ولولے کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا تھا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے محمد بن اوس حرکت میں آیا۔ اپنے پہلے سے طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت شروع میں اس نے تکبیریں بلند کی، اس کے بعد اپنے حصے کے لشکر کو سمیٹتا ہوا وہ دشمن کے ایک پہلو کی طرف بڑھا، اور پھر مجوسیوں کے لشکر کے پہلو پر محمد بن اوس حملہ آور ہو گیا تھا۔ محمد بن اوس کے ساتھ ہی ساتھ بائیں جانب سے زہیر بن قیس نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی تھی، اور وہ بھی اپنے لشکر کو سمیٹتا ہوا دشمن کے پہلو کی طرف ہٹا، اور دشمن کے دائیں پہلو پر وہ ٹوٹ پڑا تھا۔ اپنے لشکر کے تازہ دم لشکریوں کو نکالنے کے بعد مجوسیوں کو امید تھی کہ ان کی یہ ضرب آخری ضرب ثابت ہوگی اور مسلمان پیچھے ہٹنے اور پسپا ہونے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن ایسی کوئی تبدیلی اور انقلاب رونما نہ ہوا۔ ان کے تازہ دم لشکریوں کو عقبہ بن نافع نے روک دکھایا تھا، جبکہ دائیں اور بائیں پہلو سے محمد بن اوس اور زہیر بن قیس نے زوردار حملے کرتے ہوئے مجوسیوں کے لشکر میں ایک آہم فغاں اور افراتفری کا عالم برپا کر دیا تھا۔